آپ دیکھیے کہ اپنی ڈائری میں نا اپنے خواب، تمنائیں، خواہشات، منصوبے وہ لکھا کریں. میں کیا کرنا چاہتی ہوں لکھا کریں ان کو، چھوٹے ہوں یا بڑے، چھوٹے چھوٹے بھی ہوں نا وہ بھی لکھا کریں. اب ایسا ضروری نہیں کہ آپ یہی لکھیں کہ قرآن حفظ کرنا چاہتی ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا ٹائم چاہیے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سیکھنی چاہیے. مثلاً بس آپ کو علم فرائض میں سے ہے سیکھنا، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ بہت بنیادی ضروریات میں سے ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے اتنا کام یہ کیسے کر لیا. میں نے خیر اتنا کیا تو نہیں، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے کروایا تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ مجھے گھر کا کام کرنا بہت اچھی طرح آتا تھا، کوئک، جلدی سے، اچھے سے، بہترین طریقے سے. ایک ایک چیز میں نے سیکھی تھی. میں گھڑی چلوانے کے دو تو لڑائی پڑے گی نا گھر میں، تو خود سینا آنا چاہیے، پتا تو ہونا چاہیے کہ ادھڑا ہوا کپڑا کیسے جوڑ سکتے. تو اگر آپ کو سینا نہیں آتا، اگر آپ کو پکانا نہیں آتا تو بلیو می میں لکھ کر دیتی ہوں آپ دین کا کام کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ کی کوئی بات سنے گا، کوئی نہیں سنے گا. وہ کہے کہ اتنی پھوڑ، اتنی نالائق اور اتنی بیکار لڑکی یہ ہمیں درس دینے آئی ہے جس کو خود کچھ نہیں آتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بیسک سکلز ہیں نا لائف کی، ان کا جاننا بے حد ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے کورسز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی سکلز پلاننگ کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں. جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ میری خواہش کہ میں کیا کیا مجھے کرنا چاہیے، کیا کیا آنا چاہیے، تو اس کی ایک لسٹ بنائیں. ابھی میں نے اسی لیے پوچھا، لیکن آپ میں سے کسی نے پی ایچ ڈی کہا اور کسی نے قرآن حفظ کہا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے کام نہیں کر سکتے تو بڑا کبھی نہیں کر سکتے. بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا بے حد ضروری. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرے پاس ایک وقت اگر کھانا تو دوسرے کا بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تھے. میں اپنی مرضی کی چیز نہیں خرید سکتی تھی. اگر میرا دل بھی چاہتا تھا نا کہ میں فش خرید سکوں تو میرے پاس استطاعت نہیں تھی، میں نہیں خرید سکتی تھی. اگر کوئی فروٹ دیکھتی تھی، میں چاہتی، اس وقت میں پریگنینسی میں تھی، میں چاہتی تھی کہ میں کچھ خرید، میں خرید نہیں سکتی تھی. میں دیکھتی تھی، گزر جاتی تھی، لیکن میں نہیں خرید سکتی تھی. نہیں تھا میرے پاس. پکانے کے لیے پورے برتن بھی نہیں تھے، پین کے اوپر پراپر ڈھکن بھی نہیں تھا. جس برتن میں پکاتی تھی، جو پلیٹ اس کے اوپر رکھتی تھی، اسی میں سالن ڈال کے کھاتے تھے. کیونکہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو اپنا سارا مال متاع علم حاصل کرنے میں، کتابیں خریدنے میں، ان چیزوں میں لگانا پڑتا ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہمیں کپڑے خریدنے ہوتے ہیں یا دنیا کی کوئی چیزیں لینی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے پڑھنے کے لیے یا فیس دینے کے لیے یا کتابیں خریدنے کے لیے کچھ لگانا ہوتا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے. میں نے اس کے الٹ رکھا تھا. میں نے کھانے پینے میں، پہننے میں، زندگی کے ساز و سامان میں انتہائی غریب تھی، لیکن پڑھنے کے لیے اعلیٰ ترین یونیورسٹی کی فیس، کتابیں، کمپیوٹر، ان کے لیے میرے پاس پیسے ہوتے تھے کیونکہ میری ساری سیونگ انہی چیزوں کے لیے تھی. تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کرنی ہے. اب میں کیا چاہتی ہوں، میرا کیا خواب ہے، میرا کیا ڈریم ہے، مجھے کیا چاہیے آئندہ. لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. مجھے کیا کیا آنا چاہیے دین کا کام جلدی کرنے کے لیے. کیونکہ گھر والے سیٹسفائی ہوں گے، ان کو اگر آپ نے کھانا کھلایا ہوا نا تب وہ اجازت دیں گے اچھا جاؤ درس دے آؤ. اگر آپ نے گھر والوں کو بھوکا رکھا ہوا تو وہ آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ جا کے آپ باہر درس دو. اگر آپ پھر بھی جائیں گے درس دینے تو یقین مانے آپ کے درس کا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل نہیں بدلیں گے، کیونکہ آپ کام چور ہیں. آپ نے اپنے گھر والوں کو اگنور کیا ہوا ہے، آپ اپنے فرائض سے غافل ہیں، آپ اپنی اصل ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، آپ کا اپنا عمل خراب ہے اور آپ دوسروں کو درس دینے بیٹھے. کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ سمپل سا بھی کھانا، کچا پکا، جیسا بھی اللہ آپ کو توفیق دے، جو آپ کو ملے، دال چاول جو بھی، اگر وہ بھی آپ نے ڈھنگ سے سلیقے سے پکا کے ان کو کھلا دیا ہے نا، اور پھر آپ تھکے ہارے جسم کے ساتھ جا کے دو باتیں بھی کسی کو بتاتے ہیں، وہ دل میں اتریں گی ان کے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کو دیکھنا ہے.
ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہو ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور مجھے وہ ادا کرنے چاہیے. جب ہم وہ کرتے جاتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریٹرن بھی بڑی جلدی دیتا ہے. ساری چیزیں مل جاتی ہیں زندگی میں. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. جن چیزوں کو کبھی میں ترستی تھی، آج بعض اوقات میرے پاس وہ اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا میں کیا کروں. لیکن ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس پر، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے کہ اللہ کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے کیا کچھ دیا اور کتنا دیا. تو زندگی کے جو بنیادی کرنے کے کام ہیں بحیثیت مسلمان عورت کے، یہ بے حد ضروری ہے.